نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں شرکت۔ اسحاق ڈار نے دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے کہا OIC سے امت مسلمہ کی مشترکہ آواز، ہمیں یکجا ہو کر فیصلے لینے ہوں گے۔ فلسطین کا دفاع پوری مسلم دنیا کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ پاکستان فلسطینی ریاست کے عالمی اعتراف کے لیے بھرپور سفارتی کوششیں کرے گا۔ اسرائیل کو غزہ میں جنگ بندی کا پابند کرنا ہوگا۔ دو ریاستی حل کو عملی شکل دیے بغیر مشرق وسطیٰ میں امن ممکن نہیں۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں اسرائیلی ماڈل دہرانا چاہتا ہے، ہم ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے۔ افغانستان سے دہشت گرد حملے برداشت نہیں کریں گے۔ OIC کو اقوام متحدہ میں زیادہ مؤثر کردار ادا کرنا ہوگا۔ اسلام فوبیا کے خلاف اقوام متحدہ میں خصوصی ایلچی کی فوری تقرری ضروری ہے۔ کرپشن روکنے کے لیے نظام میں شفافیت لا رہی ہے۔ شرح سود کم ہونے سے پیداواری شعبے میں سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی عالمی بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے وفد سے ملاقات میں گفتگو۔ وفد نے پاکستان میں جاری اصلاحاتی پروگرام پر عمل درآمد کی تعریف کی۔ عالمی بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کا 20 سال بعد پہلا دورہ پاکستان۔ کارروائی کے دوران شور، تنخواہیں اور برات مور۔ ارکان پارلیمنٹ تنخواہوں اور برات میں اضافے کا بل سینٹ میں بھی متفقہ منظور۔ بل دنیش کمار نے پیش کیا۔ وفاقی وزیر اعظم نذیر نے کہا جن ارکان کو تنخواہوں میں اضافے پر اعتراض ہے وہ اپنے نام دے دیں۔ سینٹ اجلاس میں اپوزیشن کا احتجاج، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ سرکاری ملازموں کے لیے اثاثے ظاہر کرنا لازم ہوگا۔ قومی اسمبلی میں سول سرونٹس ترمیمی بل پیش۔ دیوانی عدالتیں ترمیمی بل کی منظوری۔ مہاجرین کی اسمگلنگ کی تدارک کا ترمیمی بل منظور۔ ساحلی محافظین ترمیمی بل کی منظوری۔ امیگریشن ترمیمی بل بھی منظور کر لیا گیا۔ اپوزیشن کے شور شرابے کے باوجود قانون سازی جاری رہی۔ میرے جو مخالفین نے میرے ساتھ کیا یا میرے خاندان کے ساتھ کیا اور وقت نے کیسا پلٹا کھایا، اب آپ دیکھیں وہ میرے ہی پاس یہاں پر اڈیالہ میں بند ہیں، لیکن میں کسی سے کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کرنا چاہتی۔ کوئی اچھا کھانا اڈیالہ میں کھا رہا ہے، اس سے بھی اچھا کھانا کھائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وقت نے پلٹا کھایا، وہ آج میرے پاس اڈیالہ میں قید ہے، میں نے کسی مخالف کو پکڑنے یا چھوڑنے کا حکم نہیں دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کوئی اڈیالہ جیل میں اچھا کھانا کھا رہا ہے تو مزید اچھا کھائے، کوئی اعتراض نہیں، جس نے جو کیا اسے اس کی سزا ملے گی۔ لوگ جلاؤ گھیراؤ اور انتشار کی سیاست سے تنگ آ چکے، مہنگائی کم، معیشت بہتر ہوئی۔ وزیر اعلیٰ کا تقریب سے خطاب۔ پانی پی ٹی آئی کو جیل مینول کے تحت سہولیات میسر نہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا الزام، پانی پی ٹی آئی بشرا بی بی، شاہ محمود اور دیگر کو سیاسی قیدی قرار دے دیا۔ بیرسٹر گوہر کا 26ویں ترمیم کا کیس فوری سننے کا مطالبہ، کہا حکومت نے مذاکرات سے راہ فرار اختیار کیا اور موقع ضائع کیا۔ شبلی فراز بولے ملک کا اصل مسئلہ دھاندلی زدہ انتخابات ہیں۔ سب سوچیں گے ہم اس بات کے لیے کہ اس ملک کی بقا کا بھی کوئی سوال ہے۔ آج اگر کوئی بقا کا سوال پیدا کرتا ہے، اس پر چیخ و پکار کرتا ہے، برا منایا جاتا ہے۔ پہلے ریاست کو تو مضبوط کرو، پہلے اپنے ریٹ کو تو مضبوط کرو۔ قانون آتا ہے، پاس ہوتی ہی پورے ملک میں نافذ العمل ہوگا، پورا ملک آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو نافذ العمل ہوگا۔ آپ قانون بنا رہے ہیں، کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ حکومت ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے فیصلے ایوان کی بجائے بند کمروں میں ہو رہے ہیں۔ ملک نئی آزمائشوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، معاملات سیاستدانوں کے حوالے اور مذاکرات کیے جائیں۔ ملک میں کوئی سویلین اتھارٹی نہیں، دو صوبوں میں حکومتی رٹ نہیں ہے۔ مولانا کہتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں، یہ بچوں کی طرح بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا اپوزیشن والے اپنی ناجائز باتیں منوانا چاہتے ہیں، ان کے لیے سب سے پہلے بانی پی ٹی آئی ہے۔ ایوان میں اپوزیشن ارکان کا احتجاج اور واک آؤٹ، کورم کی نشاندہی بھی کی۔ اجلاس آج دن 11 بجے تک ملتوی۔ اس طرح مجھے نکالا گیا نا، پی ٹی آئی میں اس طرح نکالے جانے کے بعد کسی کا مستقبل محفوظ نہیں ہے، کسی کو بھی اس طرح کسر کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے۔
जिस तरह मुझे निकाला गया, पार्टी में कोई महफूज नहीं। शेर अफजल मरवत फट पड़े, कहा कौमी असम्बली की नशिस्त सिर्फ बानी पीटीआई के कहने पर छोड़ेंगे। एक ग्रुप पार्टी पर कब्जा करना चाहता है, बानी पीटीआई को गुमराह किया जा रहा है। असम्बली की लॉबी में पार्टी इजलास में कहा, पार्टी से निकलवाने वाले को देख लेंगे। पंजाब से पार्टी अरकान की शेर अफजल से की हिमायत। FIA में जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं और जो इनके इर्द गिर्द घेरा तंग किया गया ह्यूमन स्मगलर्स के इर्द गिर्द, ये अब इनको इंशाअल्लाह ताला छुपने की जगह नहीं मिलेगी और करार वाकई सजा दी जाएगी। इंसानी स्मगलिंग का सबसे ज्यादा धंधा गुजरांवाला डिवीजन में होता है। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए कानून साजी कर रही हैं। 436 स्मगलर्स गिरफ्तार किए, जायदादें जब्त, अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। मजीद कहा, ओवरसीज पाकिस्तानीज ने मुल्क में रिकॉर्ड रकूम भिजवाई हैं। तरसीलात ज़र में 32% इजाफा हुआ। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 160 पाकिस्तानियों की फहरिस्त तैयार। फाल इंसानी स्मगलर्स में से 39 का पंजाब, 34 का सिंध से ताल्लुक। KP में 50, बलूचिस्तान 31 और इस्लामाबाद में 6 स्मगलर्स मुतहर्रिक। 15 इंसानी स्मगलरों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। उधर लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस बैनुल-अक़वामी गैंग के 2 कारकुन को हाट से गिरफ्तार कर लिए गए। कसूर में लीगी MNA साद वसीम शेख और उनके वालिद वसीम अख्तर शेख ने अंधेर मचा दिया। NA 131 कसूर 1 में साद वसीम शेख और वसीम अख्तर शेख की सरकारी ज़मीनों पर कब्जे। गैर कानूनी सात टाउन मक्का टाउन के नाम से सोसाइटी बनाई। सात टाउन सोसाइटी में गैर कानूनी प्लॉट फरोख्त किए गए। 12 मुकामात में सैकड़ों कनाल सरकारी अराजी पर कब्जा किया गया। सिविल खुफिया इदारे की माजी में सामने आने वाली रिपोर्ट ने करप्शन का भांडा फोड़ा। दर्जन मुकदमात और इंक्वायरियों के बावजूद एक्शन न लिया गया। जमीन के बाद से ऐसे ही हमें लूट के ले जाते हैं, ये हम जिसकी करवाएंगे, ये करेंगे, बाद में कुछ भी नहीं देते हमें। ऊपर से हम इनके घर जाते हैं, साहब वसीम साहब आगे से निकलते नहीं है, कहते घर नहीं है। शेख साहब आते हैं, अगर किसी ने जगह लेनी है तो वो उनसे जाते हैं, नहीं तो उन्होंने बंदे छोड़े हुए हैं, वो जगह के ये करवाते हैं, तबादले करवा के, मतलब जगह नाम करवा के स्टाम्प करके दे देते हैं। उसके बाद हमें कोई इधर नजर नहीं आता। MNA साद वसीम शेख का अपना रिहायशी मंसूबा ही फेल हो गया। सात टाउन के मकीन साद वसीम के खिलाफ फट पड़े। निकासी आब और बुनियादी सहूलियात न मिलने का शिकवा। कहा, साद वसीम शेख ने सोसाइटी के नाम पर सब्ज बाग दिखाए, गरीबों की जमा पूंजी लूट ली। सात टाउन का कोई पुरसाने हाल नहीं, जगह जगह गड्ढे पड़े हैं। कसूर के एक और शहरी ने कहा, साद वसीम शेख ने जाली इलेक्शन लड़ा, जमीनों पर कब्जे किए, ये अवामी नुमाइंदे नहीं लुटेरे हैं। कराची में एक और टैंकर हादसा, शहरी जाम भाग। हादसा यूनिवर्सिटी रोड पर जेल चौरंगी के करीब पेश आया। जाम भाग शहरी की शिनाख्त गुलशन रशीद के नाम से हुई। मौके पर मौजूद मुश्तल अफराद ने 5 वाटर टैंकर्स को आग लगा दी। रेस्क्यू ने लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची में मुस्तफ़ा आमिर के अगवा के बाद कत्ल केस में नया मोड़ आ गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कब्र कुशाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म, 7 दिन में रिपोर्ट तलब। मुलजिम अरमगान के घर से खून के 2 नमूने मिलने का इंकशाफ। खून का एक सैंपल मकबूल मुस्तफ़ा से मैच कर गया। कराची में नौजवान मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मजीद इंकशाफात। मुलजिम अरमगान के घर छापा, बिटकॉइन माइनिंग मशीन बरामद। जदीद डिवाइस की मालूमात के लिए IT माहिरीन से मदद लेने का फैसला। पुलिस के घर दाखिल होने पर नशे में धुत अरमगान ने पुलिस पर फायरिंग की। अरमगान 3 घंटे से ज़ायद पुलिस से लड़ता रहा। वालिदा की मदद से अरमगान की गिरफ्तारी अमल में आई। ये हादसाती मौत नहीं थी, बल्कि एक कत्ल था, और उसके बाद कत्ल करने के बाद उनकी डेड बॉडी को जलाया गया। शायर आकाश अंसारी की मौत कैसे हुई, SSP हैदराबाद ने सब बता दिया। कहा, शायर आकाश का बेटा ही कातिल है। लेपालक बेटे ने बेदर्दी से कत्ल किया और फरार हो गया। मकतूल के अहले खाना को पोस्टमार्टम के लिए कायल किया। डॉक्टर आकाश के जिस्म पर तेजदार आले के मुताबिक निशानात थे।
اسلام آباد میں خاتون ڈرائیور کا بائک یا رائڈر پر تشدد اور گالم گلوچ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل. ایس ایس پی آپریشن شعیب خان کا نوٹس. واقعے کی تحقیقات کا حکم. کہتے ہیں واقعے کے حوالے سے ابھی تک پولیس کو کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی. شکایت موصول ہونے پر فوری کارروائی ہوگی. قانون سے بالاتر کوئی نہیں. سیالکوٹ میں لیڈی کانسٹیبل کی پراسرار موت. خاتون پولیس اہلکار نے اپنے سرکاری کوارٹر میں مردہ پائی گئیں. پولیس کے مطابق نجف بی بی گھر میں اکیلی تھی. گولی چلنے کی آواز سنائی دی. ڈی پی او موقع پر پہنچ گئے. تحقیقات جاری. خاتون کا شوہر بھی کانسٹیبل ہے. کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی. سرجانی ٹاؤن، نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد، صدر اور اطراف میں ہلکی بارش. اچانک ہونے والی ہلکی بارش سے شہر میں موسم خوشگوار ہو گیا. ملک میں مغربی ہواؤں کی آمد. بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بارش. آج سے بارش کا نیا سسٹم پنجاب میں داخل ہوگا. 19 اور 20 فروری کو ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان. پہاڑوں پر برف باری متوقع. چیمپئنز ٹرافی کی کراچی میں افتتاحی تقریب کی تیاریاں. پاک فضائیہ کے طیارے آج فلائی پاس کی ریہرسل کریں گے. فلائی پاس کے دوران مخصوص ایئر کوریڈور بند ہوگا. سول ایویشن اتھارٹی نے ہدایت نامہ جاری کر دیا. 19 فروری کو چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب کے موقع پر طیاروں کا فلائی پاس ہوگا. My first round. فیروز خان نے باکسنگ میں شکست کی وجہ جج کو قرار دے دیا. کہا وہ حریف سے مقابلے سے مطمئن ہیں. سکورنگ کے دوران ایک جج نے تعصب کا مظاہرہ کیا. انہیں پہلے راؤنڈ میں ایک بھی پوائنٹ نہیں دیا گیا. اداکار احمد علی اکبر کی مہندی اور ولیمے کی جھلکیاں وائرل. مہندی میں احمد علی اکبر کی سبز شال حاضرین کی توجہ کا مرکز رہی. ماہم بطول کی ٹویننگ کرتی لہنگا چولی بھی سب کی نظروں میں آئی. ولیمے کے دن احمد علی اکبر نے سرمئی رنگ کے 3 پیس سوٹ. اہلیہ ماہم نے ہلکے گلابی رنگ کی لانگ ٹیل میکسی پہنی. اور کیا پاکستانی اداکارہ ہانیہ عامر کی ہوگی بالی ووڈ میں انٹری؟ بھارتی گلوکار دلجیت دوسانجھ کے ساتھ فلم کی خبروں نے ہلچل مچا دی. بھارتی میڈیا کی جانب دونوں کی فلم سکرین شیئر کرنے کی خبروں نے مداحوں کی توجہ سمیٹ لی. دونوں اداکاروں کے درمیان فلم کے لیے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے.